ہم لوگ ترازو والے ہیں، 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 ہم ہی بدلیں گے بلوچستان، ہم ہی بدلیں گے بلوچستان، ہم ہی بدلیں گے بلوچستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احسان علی المعروف چودھری بلال، اور آپ دیکھ رہے ہیں سی بی نیوز۔ UC 31 سے امیدوار برائے جماعت اسلامی کے نامزد امیدوار برائے چیئرمین چودھری عزیز احمد عاکف کا پولیس فاؤنڈیشن کے مکینوں کے لیے اہم پیغام۔ سماجی خدمات کے حوالے سے جماعت اسلامی کی تاریخ بلند مقام رکھتی ہے۔ خدمت کا جذبہ لے کر بلدیاتی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ میں تمام مسائل سے آگاہ ہوں، ان کا حل بھی جانتے ہیں۔ UC 31 سے جماعت اسلامی کے امیدوار برائے چیئرمین چودھری عزیز احمد عاکف کی CB نیوز سے گفتگو۔ معروف شخصیت ملک عبدالخالق کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی پولیس فاؤنڈیشن کے مسائل حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ مکین جماعت اسلامی کے نامزد پینل منشور دیانت ہے جس کا سالار سراج الحق اپنا۔ الیکشن لڑنے والے امیدوار برائے جنرل کونسلر شاہد محمود راجہ نے کہا کہ مکین الیکشن میں جماعت اسلامی کو ووٹ دے کر اپنے مسائل سے چھٹکارا حاصل کریں۔ عکاسی چودھری بلال، اور آئیں آگے کے لائے عمل ہم ان کی زبانی ملاحظہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ CB نیوز اپنے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ہمارے معزز مہمان جناب چودھری عزیز احمد عاکف ایڈوکیٹ صاحب امیدوار برائے چیئرمین UC 31، آپ جماعت اسلامی کے پینل سے بلدیاتی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ امیدوار برائے جنرل کونسلر شاہد محمود راجہ صاحب اور علاقے کی جانی پہچانی شخصیت سیاسی سماجی خدمات کے حوالے سے جناب ملک عبدالخالق صاحب موجود ہیں۔ امیدوار برائے چیئرمین جناب محمد چودھری عزیز عاکف صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جماعت اسلامی ہی کیوں؟ جماعت اسلامی کا تھوڑا سا ہمیں بیک گراؤنڈ بتائیے، اور جماعت کی جو فلاح و بہبود کے حوالے سے کامیابیاں ہیں اس کے حوالے سے تھوڑا ذکر کیجئے، پھر آگے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو CB نیوز کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا۔ جماعت کی ایک روشن تاریخ ہے اپنی خدمت کے حوالے سے، پاکستان بننے سے پہلے سے لے کے ابھی تک جو جتنے بھی فلاحی کام ہیں اس ملک کے اندر، جو اس سے پہلے کیے گئے، جو ابھی ہو رہے ہیں، یا پاکستان بننے سے جو پہلے تھے، تو سارے کے سارے جو کام ہیں جس کا فلاحی کاموں کا جو اعتراف ہے جو پاکستان کے ساتھ ساتھ جو دنیا اس وقت کر رہی ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی آفت آئے، زلزلہ، سیلاب، یا اس کے علاوہ جو فلاحی کام ہے ایمبولینس کے حوالے سے، ہاسپٹل کے حوالے سے، یتیم بچوں کی کفالت کے حوالے سے، اور خواتین کی فلاح و بہبود کے حوالے سے، وہ جتنے بھی جو کام ہیں اس تمام کاموں کے حوالے سے پاکستان کے اندر جماعت کا کوئی بھی نعمت بدل نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جماعت کو یہ بھی ایک اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کے اندر 400 افراد جماعت اسلامی کے جو مختلف ٹینیور کے اندر MNA، MPA، سینیٹر رہے، ان میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں کہ جس کے اوپر کرپشن کا داغ، تو دور کی بات ہے کوئی شخص کرپشن کا الزام بھی لگا سکتا۔ تو ہم نے اپنی اسی ویژن کو آگے لیتے ہوئے، آگے چلتے ہوئے، بلدیات کے اندر بھی یہی ایک نعرہ لے کر ہم آگے بڑھے ہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے سیٹ اپ کے اوپر جو بھی ابھی پاکستان کے اندر بلدیات کے نام سے جو قائم کیے گئے ہیں، اور اسپیشلی ابھی اسلام آباد کے اندر جو بلدیاتی انتخابات ہو رہی ہیں، اس کا دائرہ کار ہر بلدیات کی، ہر UC کی سطح پر اس کو پھیلایا جائے۔ اور میں صرف اپنی UC کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ ہماری UC 31 کے اندر جو جماعت نے ابھی تک کے جو کام کیے ہیں، اس کے اندر جو سب سے فیمس ہے وہ الراضی ہاسپٹل ہے۔ الراضی ہاسپٹل CBR phase 1 کے اندر قائم کیا گیا، جس کے اندر ڈیلی کا 1000 پیشنٹ ہے، 1000 OPD ہے جو ڈیلی کی،
راضی ہاسپٹل کے اندر جو مریضوں کو جو چیک کیا جاتا ہے۔ الفلاح انسٹیٹیوٹ دینی اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ خواتین کی فنی فلاح و بہبود کا کام بھی کر رہا ہے، جس میں بچیوں کو قرآن پاک کی تعلیم اور مختلف جو دینی کورسز ہیں وہ کروائے جاتے ہیں۔ سوانگ گارڈن کے اندر ہی ایک آغوش ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اس کے اندر یتیم بچوں کی کفالت کے لیے بھی ایک ادارہ قائم کیا گیا، جس کے اندر یتیم بچیوں ان کی کفالت کے ساتھ ساتھ ان کو تعلیم و تربیت کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم نے اسی علاقے کے اندر صفا انسٹیٹیوٹ کے نام سے بھی ایک ادارہ قائم کیا ہے، جس میں انڈرسٹینڈنگ قرآن کے نام سے کلاسز کا اجرا ہو چکا ہے، اور اس وقت 200 سے کے قریب جو اسٹوڈنٹ ہیں وہاں پر وہ زیر تعلیم ہے۔ تو ہم اسی ویژن کو لے کے آگے چل رہے ہیں، اور ہم انشاءاللہ اس اپنی استطاعت کے مطابق، اور لوگوں کا وہ اعتماد ہے جو ہمارے اوپر ہے، اور جو چاہے وہ پاکستان کے اندر ہیں، چاہے وہ دنیا کے اندر ہیں، اور چاہے وہ دنیا کے مختلف حصوں کے اندر ہیں، جہاں جب بھی فنڈ کی باری آتی ہے، جب بھی ڈونیشن کی باری آتی ہے، جب بھی پاکستان کے اندر کوئی آفت آتی ہے اور باہر میں جو بیٹھے ہوئے پاکستانی ان کو فنڈ دینے کی باری آتی ہے، تو ان کا جو ایک ہی انتخاب ہوتا ہے وہ ہوتی ہے الخدمت، اور الخدمت جماعت اسلامی کا ایک رفاعی ادارہ ہے۔ جی بہت خوب جی، آپ نے جماعت اسلامی کی خدمات کے اوپر روشنی ڈالی۔ اب اس ساری خدمت کو آپ یو سی کی سطح پہ بھی لا رہے ہیں، اور آپ بینر کھڑا ہے یو سی 31 کن کن علاقوں پہ مشتمل ہے، کن سوسائٹیز پہ، کیا اس کا حدود اربہ ہے، اس حلقے میں کون کون سی آبادیاں آ رہی ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کیا یونین کونسل سوسائٹیز میں عوامی خدمت کے کام کر سکتی ہے؟ اس کے بارے میں ذرا آپ بتائیے ہمارے ناظرین۔ اسلام آباد کے اندر ٹوٹلی 101 یونین کونسل ہیں، جس میں ہماری یونین کونسل کا نمبر 31 ہے۔ ہماری یونین کونسل کے اندر 10,000 ووٹر ہیں اور 8 سوسائٹیوں کے اوپر مشتمل ہے۔ ان 8 سوسائٹیوں میں میڈیا ٹاؤن، پولیس فاؤنڈیشن، ڈاکٹرز ٹاؤن، فیڈریشن، CGR، آغوش، PWD کا بلاک B، C اور پاکستان فیس 2 شامل ہے۔ ان تمام سوسائٹیوں کے اندر آلموسٹ باقی سوسائٹیوں کی حالت کافی حد تک بہتر ہے، لیکن سب سے زیادہ جو خستہ حالت ہے، جو سب سے زیادہ جس کے رہائشی تکلیف میں مبتلا ہیں، مختلف مسائل کا شکار ہیں، وہ نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کی سوسائٹی۔ اور سب سے بڑی جو ستم ظریفی ہے کہ نیشنل پولیس فاؤنڈیشن سوسائٹی کی جو مینجمنٹ ہے، یہ سارے سرکاری عہدیدار لوگ ہیں، یہ سرونگ لوگ ہیں۔ ان کا جو MD ہے وہ سرونگ IG ہے، ان کا سیکٹری ہے سرونگ DIG ہے، اور اس کے نیچے ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر، ان کی ایک لمبی ایک فوج ہے جو نیچے موجود ہیں۔ لیکن سب کے باوجود بھی ہماری اس سوسائٹی کے اندر شروع سے لے کے آج تک انہیں ٹیموں والا جو سلوک ہے وہ رکھا گیا۔ بظاہر اگر دیکھا جائے تو یہ علاقہ ایک بڑا پوش علاقہ نظر آتا ہے، اور بظاہر جو باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس علاقے میں موجود نہیں ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کے علاقے کے یہاں کے مکینوں کو ہر طرح کی سہولتیں میسر ہیں، جبکہ یہ چیزیں جب یہاں کے مکینوں سے پوچھی جاتی ہے، میں خود یہاں کا پچھلے گزشتہ 20 سال کا یہاں کا واسی ہوں، یہیں کا رہائشی ہوں، تو یہاں کی صورتحال وہ بالکل مختلف ہے۔ پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے جو کہ پورے ملک میں شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، اور اسپیشلی اسلام آباد کے اندر، اور اس سب سے زیادہ ان سوسائٹیوں کے اندر پانی کا واٹر لیول ہے بہت زیادہ ڈاؤن ہو گیا ہے۔ جو پانی کا یہاں کا جو بورنگ تھا وہ 60 فٹ پہ تھا، ابھی اس وقت وہ 400 فٹ کے اوپر بورنگ جا چکی ہے۔ بورنگ کے ذریعے ہر گھر انڈیویجولی اگر بورنگ کراتا ہے تو پانی کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ صفائی ستھرائی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، سیکیورٹی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ LOP کے نام سے جو ایک CDA کی طرف سے سوسائٹیوں کے اوپر انسٹرکشن لگائی گئی کہ جن جن سوسائٹیوں کے لے آؤٹ پلان اپروو نہیں ہیں ان کے بجلی اور گیس کے میٹر نہیں لگ سکتے۔ باقی سوسائٹیاں جو ہیں اپنے LOP کے اندر کافی حد تک کامیاب ہو چکی ہیں، لیکن جو پولیس فاؤنڈیشن کا جو پرابلم ہے اس کے اندر وہاں کی مینجمنٹ نے اس طرح سے انٹرسٹ نہیں لیا، اور انٹرسٹ نہ لینے کی وجہ سے یہاں پر کنسٹرکشن کے حوالے سے، یہاں پر مزید جو آگے ڈیولپمنٹ ہے ان کے حوالے سے، نیو گیس بجلی کے میٹروں کے حوالے سے ایک بہت بڑا پرابلم ہے جو یہاں کے جو رہائشی ہے وہ فیس کر رہے ہیں۔ تو جو UC کی سطح کے اوپر ہے، اب کیونکہ یہ پہلی دفعہ ہے اسلام آباد کی تاریخ کے اندر وہ انتخابات ہیں کہ جو UC کی سطح کے اوپر بھی ہو رہے ہیں، اس سے پہلے جو انتخابات تھے اس کے اندر دیہی علاقہ، شہری علاقہ دونوں اس کے اندر شامل تھے۔ تو ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر ایک شہری ہے جو چاہے وہ سوسائٹی میں رہتا ہے چاہے وہ سیکٹر میں رہتا ہے، اس کے پاس ووٹ کا تو پورے کا پورا حق حاصل ہے، لیکن آئین کی روح سے ہر شہری کا یہ بنیادی حق ہے کہ اسٹیٹ اس کو جو اس کی بنیادی ضروریات ہے وہ اس کی پوری کرے، جس میں پانی ہے، جس میں تعلیم و تربیت ہے، جس میں
سیکیورٹی ہے, جس میں ہیلتھ کے میٹرز ہیں, یہ سارے کے سارا کچھ دینا یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے. تو ہم انشاءاللہ اس یوسی کی سطح کے اوپر جو منتخب ہونے کے بعد ہماری جو پہلی پرائرٹی ہوگی وہ پولیس فاؤنڈیشن ہوگی. اس کے علاوہ باقی جو سوسائٹیز ہیں وہ بھی کیونکہ ہماری یوسی کا پارٹ ہے, لیکن پولیس فاؤنڈیشن اسی وجہ سے ہوگی کہ اس کے مسائل باقی سوسائٹیوں کے نسبت بہت زیادہ ہے. یہاں کے مکینوں کے ساتھ جو پچھلے کچھ عرصے سے ستیلی ماں جیسا سلوک جو کیا جا رہا ہے, ہم انشاءاللہ ان تمام مسائل کا ازالہ کریں گے اور یہاں کے رہائشیوں کے ساتھ مل کے وہ تمام کے تمام جو مسائل ہیں جو پچھلے کئی دہائیوں سے یہاں کے جو مکین ہیں جو ہر روز ان کو فیس کرتے ہیں, تو انشاءاللہ ہم ان کو ختم کرنے کی اپنی پوری کوشش کریں گے اور اپنی پوری توانائی ان مسائل کو ختم کرنے کے لیے اور اس کو ایک اچھی سوسائٹی بنانے کے لیے صرف کریں گے. سی بی نیوز کے ساتھ اس وقت علاقے کی نہایت معزز شخصیت, سیاسی سماجی خدمات کے حوالے سے ان کا ایک بڑا نام ہے ملک عبدالخالق صاحب. ہم ملک صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ علاقے کی سب سے بڑی مشکل کیا ہے اور کیا جماعت اسلامی اہلیت رکھتی ہے ان مسائل کو حل کرنے کی جن کا ذکر کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد. میں انتہائی قابل احترام معزز شخصیت جناب چودھری عزیز احمد عاقب صاحب سے ان کا بے انتہا مشکور ہوں کہ یہ الحمدللہ تشریف لائے اور عبید صاحب کو انہوں نے انٹرویو دی ہے, جس میں ماشاءاللہ پولیس فاؤنڈیشن کے حوالے سے بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جماعت کے انتہائی مشکور ہیں اور ہم پورا پولیس فاؤنڈیشن اس وقت جماعت کی بھرپور حمایت کرتا ہے, کیونکہ جماعت کے جو کام ہم نے ارد گرد کی سوسائٹی میں دیکھے ہیں تو ہمیں الحمدللہ جماعت پر پورا اعتماد اور بھروسہ ہے اور ہم نے جماعت کے ساتھ حمایت کا اظہار کیا ہے, جماعت کے ساتھ مکمل تعاون کا اظہار کیا ہے. اس کی مین وجوہات یہ ہیں کہ جماعت الحمدللہ پورے پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں اور جماعت کے جو یہاں سے کینڈیڈیٹ الحمدللہ کھڑے ہوئے ہیں چودھری عزیز احمد عاقب صاحب, یہ انتہائی قابل احترام اور معزز شخصیت ہیں. ان کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے اور جماعت کو دیکھتے ہوئے الحمدللہ ہمارے سی بلاک کے تمام رہائشی باقی تمام پولیس فاؤنڈیشن کے بلاک کے رہائشیوں نے اعتماد کا اظہار کیا اور ان کی حمایت کا اعلان کیا. میں نے جناب چودھری عزیز عاقب صاحب سے گزارش کیا ہے کہ چونکہ پولیس فاؤنڈیشن پچھلے کئی سالوں سے جو پچھلے لوگ یہاں سے سلیکٹ ہوئے تھے انہوں نے بالکل اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی ہے سوسائٹی کی طرف, انہوں نے بالکل مڑ کر بھی یہاں پر نہیں دیکھا. ہم انتہائی گھبیر مسائل کا شکار ہیں, جیسا کہ سب کو پتہ ہے کہ اس ٹائم پانی کا جو معاملہ ہے سب سے ہمارے لیے پریشان کن ہے. ہر رہائشی تقریباً مہینے میں 10-12 ہزار روپے کا پانی باہر کے ٹینکروں سے لے رہا ہے, 4,000 تک ٹینکر کا ریٹ پہنچ گیا ہے, جس کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں. تو ہماری گزارش ہوگی جماعت اسلامی کے جو اس ٹائم نامزد امیدوار ہیں جناب چودھری عزیز عاقب صاحب کہ آپ اپنے جو جماعت کے جو میئر ماشاءاللہ یہاں سے اسلام آباد سے امیر محمد اسلم صاحب جو یہاں سے کینڈیڈیٹ ہیں, تو ان سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ہمارے پولیس فاؤنڈیشن کے مسائل کے اوپر توجہ دیں. جو ہمارے پانی کا مسئلہ ہے, یہاں کے جو مسائل ہیں, این او سی کا مسئلہ ہے, یہاں کے رہائشوں کے جو سیکورٹی کا مسئلہ ہے, بہت سارے مسائل ہیں. تو ان کے لیے بہت ضرورت ہے. جب ہماری یہاں کوئی فوتگی ہو جاتی ہے اس کے لیے بھی ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں موقع کے اوپر میت گاڑی ہو جائے, ایمبولینس ہو جائے. یہ چھوٹی چھوٹی سہولیات ہیں. ہمارے جو رہائشوں کے لیے فلٹر پلانٹ, اس طرح کی ہم نے ان سے درخواست کی ہے اور انشاءاللہ انہوں نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ ہم پولیس فاؤنڈیشن کے لیے جو ہے نا شانہ بشانہ انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اس موقع پر ہمارے ساتھ موجود ہیں امیدوار برائے جنرل کونسلر شاہد محمود راجہ صاحب. شاہد محمود راجہ صاحب
عزیز عاقب صاحب کے ساتھ کونسلر ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کیسا رسپانس مل رہا ہے اور کیا پوزیشن ہے جماعت اسلامی کی اپنے اس UC31 میں, اور لوگ آپ سے کیا چیز ڈیمانڈ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العظیم. نہایت محترم جناب چودھری عزیز عاقب صاحب, جناب ملک عبد الخالق صاحب اور CB نیوز کی ٹیم, میں یہاں پہ آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں دعوت دی. اس کے ساتھ ہی میں اہلیان پولیس فاؤنڈیشن کا انتہائی مشکور ہوں, جن کی والہانہ محبت والہن کا اظہار انہوں نے ہماری بھرپور حمایت کے اعلان کے ساتھ کیا. اور اس میں ملک عبد الخالق صاحب اور جناب چودھری محمد اشرف چہل صاحب, جناب شکیل خرم صاحب صدر انجمن تاجران پاکستان ٹاؤن, جناب چودھری خورشید احمد صاحب چیئرمین مصالحتی کمیٹی تھانہ لوئی بیر, اور اہلیان پولیس فاؤنڈیشن, آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہم جماعت اسلامی اسلام آباد کی UC31 میں ہماری حمایت کا اعلان کیا. انشاءاللہ تعالی یہاں کا بنیادی جو مسئلہ پانی کا ہے اس کے حل کے لیے, چونکہ یہ ذمہ داری پولیس فاؤنڈیشن سوسائٹی کی ہے اور پورے ملک میں اس وقت پولیس کا ڈپارٹمنٹ 6 ہاؤسنگ سوسائٹیاں پولیس فاؤنڈیشن کے نام سے چلا رہا ہے, لیکن افسوس کی بات ہے کہ 6 میں سے کسی ایک سوسائٹی میں بھی ان کے باسی, ان کے رہائشی, ان کی مینجمنٹ سے مطمئن نہیں ہیں. تو ہم سب سے پہلے بھرپور انشاءاللہ عوامی طاقت کے ساتھ ان پر بھرپور قوت کے ساتھ ڈیبیٹ کریں گے کہ رہائشیوں کے پانی کا مسئلہ حل کیا جائے, اور دیگر جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں ان پر بھی توجہ دی جائے. انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی اپنی خدمات کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے یہاں پر میت بس کے لیے یا دیگر ایمبولنس یا اور چھوٹے موٹے جو مسائل ہیں, مثلاً کسی کی وفات پر قبر کا مسئلہ جو پیدا ہوتا ہے خاص طور پر کرایہ داروں کے لیے, اس کو بھی حل کرنے کی انشاءاللہ جماعت اسلامی پوری کوشش کرے گی. انشاءاللہ ہمارے میاں محمد اسلم صاحب جو اسلام آباد سے میئر کے کینڈیڈیٹ ہیں, انہوں نے بھی ہمیں بھرپور یقین دہانی کرائی ہے کہ الیکشن کے بعد بھی اور الیکشن سے پہلے بھی جس وقت بھی UC31 کے باسیان آواز بلند کریں گے انشاءاللہ میاں اسلم ان کے درمیان موجود ہوں گے. تو انشاءاللہ تعالی راجہ شاہد آپ کا بھائی بھی دن ہو یا رات, مشکل ہو یا آسانی, طوفان ہو یا بارش, ہر مشکل میں انشاءاللہ UC پولیس فاؤنڈیشن کے باسیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. امیدوار برائے چیئرمین UC31 چودھری عزیز عاقب صاحب سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ اپنے UC کے مکینوں کے لیے اپنی جماعت کی طرف سے کیا خاص پیغام دیں گے. یہ جناب جماعت کی طرف سے کوئی مخصوص پیغام کی میرے خیال سے تو ضرورت نہیں ہے کہ جماعت کے جتنے بھی جو فلاحی کام ہیں, جماعت کے سیاست کے حوالے سے کام ہیں, جماعت کے ملک کے اندر کوئی جتنے بھی ایشو ہیں, چاہے وہ سیاست کے حوالے سے ہوں, چاہے وہ مذہب کے حوالے سے ہوں, لوگوں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے ہوں, چاہے وہ کسی بھی قسم کے جو ایشو ہیں جو کسی بھی فورم کے اوپر اٹھائے جانے کے حوالے سے ہوں,
تو جماعت نے ہر جگہ کے اوپر عوام کی فلاح و بہبود کے لیے وہ آواز اٹھائی. ہم کیونکہ یہاں پر اپنی یو سی کی نمائندگی کر رہے ہیں تو یو سی کی نمائندگی کے حوالے سے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ جماعت کا ایک وہ تعارف جو کچھ لوگوں کی ایک تعداد نہیں کر لیں کہ شاید جماعت کو اتنا وہ قریب سے نہیں جانتے. تو جماعت کا ایک تو وہ جو خدمت کے حوالے سے جو ایک روشن تاریخ ہے، ہم وہ لوگوں تک اس کی آگاہی کرنا چاہتے ہیں، لوگوں تک یہ میسج پہنچانا چاہتے ہیں کہ جماعت نے آج تک جتنے بھی کام کیے ہیں وہ سارے کے سارے وہ کام اپنی مدد آپ کے تحت کیے ہیں. اس کے اندر کوئی فورن فنڈنگ نہیں تھی، کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں تھی، کوئی ہمارے پاس اس طرح کا پیسہ یا ہمارے پاس اتنا لمبا چوڑا کوئی بجٹ نہیں تھا. لوگوں کا ہمارے اوپر ایک اعتماد ہوتا تھا، اس اعتماد کی بنیاد کے اوپر ہی ہم اس طرح کے جو پروجیکٹ ہے جس کا پہلے میں نے ذکر کیا الغازی ہاسپٹل جیسا ایک بڑا ہاسپٹل اور ایک بڑا پروجیکٹ ہے جو ہم نے پایا تکمیل تک پہنچایا. تو جماعت کی طرف سے ایک تو یہ پیغام تھا کہ جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پر جو موجود ہیں، ہم ساری کی ساری ذمہ داریاں گورنمنٹ پر چھوڑنے کی بجائے اگر سارے لوگ ہم مل کر ایک والنٹیئرلی اگر ہم کام کرتے ہیں اپنی گلی کو، اپنی بلاک کو، اپنی سوسائٹی کو ٹھیک کرنے کے لیے، ہم وہ جو مسائل ہیں جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، جن چھوٹے چھوٹے مسائل کے اندر اگر دیکھا جائے تو روڈ ٹوٹی ہوئی ہے ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. کہیں پر اگر کوئی گاربیج کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی ڈسٹ بن کا مسئلہ ہے، یا لوگوں کو کم از کم اتنی نصیحت ہم ضرور کر سکتے ہیں کہ جو بھی کوڑا اپنے گھر سے اٹھا کر لے کے آتے ہیں اسے اس مخصوص ڈبے کے اندر، اس ڈسٹ بن کے اندر آپ پھینکیں، بجائے کہ اس کے خالی پلاٹ کے اندر اس کوڑے کو جو ہے نا ایک ڈھیر بنا دیں. اور یہ چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں چاہے وہ اپنی کمیونٹی کے حوالے سے، کیونکہ ہمارے یہاں جو شہری علاقوں کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے، ہماری اجتماعی سوچ تو قومی سطح پہ ویسے ختم ہو گئی اور معاشرتی طور پہ اوپر بھی ہماری یہ حالت ہے کہ گلی کے اندر رہنے والے لوگ ایک بندہ دوسرے بندے کو نہیں جانتا. تو آپس کے اندر ایک باہمی محبت اور پیار کا ایک رشتہ قائم کیا جائے تاکہ کسی بھی خوشی کی اور غمی کی صورت میں ہم تمام کے تمام لوگ اکٹھے مل کر اس مسائل کو اور جو ہماری دسترس میں ہے ہم اس کو حل کر سکیں. بہت بہت مہربانی، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا سی بی نیوز کو. سی بی نیوز آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے. بہت شکر گزار ہے ہم سی بی نیوز کے ہیں کہ سی بی نیوز کی وجہ سے ہمیں اپنی آواز جو ہے یہاں کے مکینوں تک پہنچانے کا ہمیں موقع ملا. بہت مہربانی، بہت شکریہ. تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور ہم امید بھی کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی اقتدار میں آ کے اپنے وعدوں پہ پورا اترے گی. دیکھتے رہیں سی بی نیوز اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے. اجازت دیں، اللہ نگہبان.